যারা সদকায়ে জারিয়া করবে, যারা সদকা করবে, সাহায্য সহযোগিতা করবে, দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে, মাদ্রাসা, মসজিদে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো ব্যক্তিকেও কোনো সাহায্য সহযোগিতা করবে, সেই সাহায্যের সওয়াব তখন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামার মধ্যে শুধু শুধু সওয়াব আর সওয়াবই লেখা হবে। এই জন্যে এই কোরআন ও হাদিসের আলোকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে এই যে এক অসহায় অনাথ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সহযোগিতা আপনাদের মতো দিনদরদি মুসলমান প্রবাসী ভাই যারা আছেন তারা, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানি ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সুতরাং আপনাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুপ্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা, আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম কালিয়ারগাঁও টাইটেল মাদ্রাসার সুনামধন্য মুহাদ্দিস ফাজিলে দারুল উলুম দেওবন্দ হযরত মাওলানা মুশাহিদ আলী সাহেব আপনাদের সম্মুখে আসাতিজা কেরামের পক্ষ থেকে কিছু আলোচনা পেশ করার জন্য উনাকে অনুরোধ করছি। برادران اسلام، اولا ہماری طرف سے آپ لوگوں کو پرتپاک مبارکباد۔ امید ہے کہ آپ لوگ خطہ ارض کے جہاں بھی ہوں، خالق کائنات کے بے انتہا فضل کرم کی بدولت خیر عافیت سے ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک بات نوع انسانی کو معلوم ہے کہ انسان ساری کائنات میں افضل ہے، جسے رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات جیسا عظیم المرتبت خطاب سے نوازا ہے، لیکن اس کی افضلیت کی خصوصیت اور بنا کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خصوصیت ہے جو انسان ہی میں ہے اور ملائکہ میں بھی نہیں ہے، گرچہ ملائکہ عالم بھی ہے، وہ تعلیم ہے۔ اسلام کا جو بنیادی سرچشمہ ہے، علم نبوت جو ذات رسول کے ساتھ خاص تھا، وہ بذریعہ تعلیم ہی ہم تک پہنچا ہے۔ بزرگان محترم، آج سائنس نے آنکھوں کو چکا چوند کر رکھا ہے، بجلیوں سے شہر روشن ہیں، ہوائی جہازوں سے فضائیں بھری ہوئی ہے، مگر یاد رکھیے سائنس اچھے سامان پیدا کر سکتی ہے، لیکن اچھے انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ اچھے انسان صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پیدا کرے گی۔ حامیان اسلام، ہر کس و ناقص کے سامنے آیا ہے کہ آج دنیا میں اخلاقی قدر مفقود ہے اور بد اخلاقیاں وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ لوگ مادی لذات و منافع کے لیے حلال و حرام سے قطع نظر کر رہے ہیں، خدائی اخلاق اور خدائی احکام کا پس پشت ڈھال دیے۔ اس پرفتن دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے واحد اور صرف واحد پناہ گاہ یہ دینی مدارس ہے۔ جان لیجئے، یہ دینی مدارس سے قومیاں دین کے قلعے ہے، جو صحیح اور مستقل خدا پرستانہ ماحول ہے، جس میں علوم خداوندی کی تعلیم اور اس کے تحت اخلاقی تربیت پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے۔ حامیان اسلام، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ آزادی ہند کے خاموش رہنما، علم و ہنر کا گہوارہ دارالعلوم دیوبند اسی منہج پر قائم ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہمارے یہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم کالیارگاؤں ہے، جو سال ہاں سال سے چمنستان قاسم کے اصول و ضوابط کو اپنے اندر لیے ہوئے کامیابی کی راہ پر گامزن ہے، جس میں فلسفہ اور مبادئ سائنس، تاریخ، جغرافی یعنی عصری تعلیم کے ذریعہ زندگی کے ڈھانچے بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ دین کی قدیم تعلیم کے ذریعہ ان ڈھانچوں میں روح ڈالا جا رہا ہے۔ محترم دوستو، حق تعالی شانہ کے فضل کرم اور ان کی بے پایا عنایات سے یہ جامعہ از ابتدا تا حال
آزادی ہند کا ہیرو دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ کے بالکل پابند رہ کر تقریباً 21 سال گزار دیا۔ اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے تمام شیوخ و اساتذہ، مدرسین و طلبہ کتاب و سنت کا ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں اور کتاب و سنت ہی پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہ جامعہ اور مدرسین و طلبہ علوم کی ترویج و اشاعت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ کتاب و سنت کی اشاعت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنا شعار اور وظیفہ حیات بنائے رکھا۔ اس ادارہ میں تقریباً 22 مدرسین تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مکتب اول سے لے کر دورہ حدیث تک تقریباً 350 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں امدادی طلباء کی تعداد 150 سے زائد ہے، جن کے رہن سہن، کھانا خوراک کی چیزیں مدرسہ سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کی 3 منزل والی ایک مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے۔ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے بہت ساری رقم کی ضرورت ہے، فلہذا ان بھائی بیرونی ملکوں کے ان بھائی اور بہنوں کا جو اس مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں تہ دل سے ہم شکر گزار ہے۔ آخر میں علماء کرام، ارباب دانش، اہل خیر اور مالدار بھائیوں سے امید ہے اور التماس یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شفقتانہ نظر رکھیے